اور اللہ سے پوچھنے میں جانے کا ثواب لے لیں انشاءاللہ۔ اور پھر جتنے ملکوں میں اللہ نے مقدر فرمایا، جتنے ملکوں میں اللہ نے مقدر فرمایا وہاں عملاً چلے جائیں گے، نیت سارے عالم کی، اور جتنا ملکوں میں اللہ نے لکھا ہے ان ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کریں گے، دین کو زندہ کریں گے، اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرما کر دین کو زندہ فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور موت تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب درخواست یہ ہے، اذان میں کم وقت رہ گیا، جن بھائیوں کو وضو کرنا ہے وہ تشریف لے آئے، جلدی وضو کر کے جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں، اور جن کا وضو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فقال فليبلغ الشاهد الغائب قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنا فضل، کرم، احسان فرمایا کہ ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نکلنا اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ آج کس کے پاس فرصت ہے، کس کے پاس وقت ہے؟ ہر آدمی مشغول ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ مشغول ہے، کسی کے پاس وقت نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا وقت نکال کر اپنے راستے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ اور جب بندہ اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت نعمت کو بڑھاتے ہیں، نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بالضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے بڑھائے جانے کا وعدہ ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین پر چلنے میں رکھی۔ جو دین پر چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو دین کے خلاف زندگی گزاریں گے وہ ناکام ہوں۔ ظاہری طور سے اگر نظر آتا ہو ان کو چیزیں مل گئیں، ان کے پاس سامان زیادہ ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں ان چیزوں میں کامیابی نہیں۔ اگر تھوڑا سا نظر آئے گا کہ بھئی بڑے مزے میں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑی کوٹھی ہے، بڑی کار ہے، بنگلہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے، آخر کے اعتبار سے وہ ناکام دنیا سے جائے۔
دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا نہ آج تک کبھی کامیاب ہوا ہے اور نہ کبھی کامیاب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. دین کو چھوڑ کر، دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہر وقت کے اور ہر موقع کے، ہر وقت کے اور ہر موقع کے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے، ان پر جو اپنی زندگی کو لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا. دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. دنیا کی اس تھوڑی زندگی میں ناکام، آخرت میں ہمیشہ زندگی میں ناکام. اور اب کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا دین اتارا ہے. جو اس دین پہ عمل کیا، جس نے دین پہ عمل کیا اور جو اس دین پر چلا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو اس دین پر نہیں چلا وہ ناکام ہو گیا. جس نے اس دین پر عمل نہ کیا وہ ناکام ہو گیا. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے. اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. آپ کی عزت کی قسم، البتہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں، سب کو گمراہ کروں. قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے، حق تعالیٰ کے سامنے سے قسم کھائی، اللہ کی عزت کی قسم کھائی. لیکن ساتھ ساتھ اس نے کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، جو آپ کے اخلاص والے بندے ہیں وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، میری گمراہ کرنے میں وہ نہیں آئیں گے. تو میرے بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ہدایت کا بھی پورا نظام رکھا ہے، اور گمراہی تو ہے ہی ہے، گمراہی کا نظام تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ جوڑا ہے، ہر انسان ایک فرشتہ جو اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جو اس کو کامیابی والا راستہ دکھاتے ہیں. اے اللہ کے بندے، یہ عمل کر، اس طرح کر تو جنت میں چلا جائے گا، کامیابی والے راستے پہ پڑ جائے گا. اور شیطان دنیا کی خوشنمائی اور دنیا کی زیب و زینت دکھاتا ہے. ارے آخرت میں دیکھا جائے گا، ابھی کون سی تیری موت آ رہی ہے، ابھی تو تو جوان ہے، پھر اس کے بعد جوانی تیری ڈھلے گی، پھر تو بوڑھا ہوگا، پھر عبادت تو لیجیے، ابھی سے کیا ضرورت. انا للہ. کیا کسی کو پتہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو کے مرے گا؟ کتنے جوانوں کی جوانی موت آ جاتی ہے، کتنے جوانوں کی جوانی موت آ جاتی ہے. ہر وقت آدمی کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کو تیار رہنا چاہیے. نہ معلوم کس وقت موت آ جائے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے. ایک آدمی، ایک نوجوان، باپ اس کا بہت غریب بیچارہ محنت مزدوری کرتا تھا. محنت مزدوری کر کے اس کو جو ہے دنیاوی تعلیم دی، اور اس پہ خرچ کیا، یہ کیا، بڑا خرچ کرتا رہا بیچارہ. اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے، اس کے اسکولوں کی فیس کے لیے، پھر اس کے بعد کالج کی فیس کے لیے بیچارہ جیسے کیسے کر کے اس کی ضروریات پوری کرتا تھا. اب اس کو اپنے اسکول کے لباس بھی چاہیے، کتابیں بھی چاہیے، فیس بھی چاہیے. وہ غریب مزدور آدمی کرتا رہا. پھر جب یہاں کی تعلیم سے فارغ ہوا، اس نے کہا ابا میں تو باہر جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا، بڑا آدمی بن کے آؤں. شیطان کا دماغ گھسا دیتا ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو بڑا آدمی بن جائے، دنیا کی عہدوں کو آدمی پہنچ جائے، دنیا کے عہدوں تک. وہ شیطان کہتا ہے تو بڑا آدمی. حالانکہ اگر دین پر نہیں چل رہا، چاہے کتنا ہی بڑا عہدہ مل جائے، وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے. کامیاب نہیں، ناکام ہے. اب وہ باپ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جیسے کسی کر کے سامان بیچا، چیز بیچی، کیا کیا بیچارے نے، پیسے کر کر آج اس کو باہر بھیج دیا. باہر وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا، باپ یہاں سے پیسے بھیجتا رہا. تعلیم اس کی پوری ہو گئی، جتنے سال کی تعلیم تھی باہر کی وہ تعلیم پوری ہو گئی. امتحان اس نے دے دیا. اب وہاں کے ادارے والوں نے کہا کہ تمہاری تعلیم پوری ہو گئی،
تم نے امتحان بھی دے دیا، اگر تم 6 مہینے بعد، کتنے مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد جو ہے اس کا نتیجہ آئے گا، اگر تم پاس ہوگے تم کو سند مل جائے گی، پھر تم جہاں مرضی اونچی ملازمت حاصل کر لو۔ تو اس میں چونکہ 4 مہینے 6 مہینے ابھی دیر ہے، اب پڑھائی تمہاری ختم ہو گئی ہے، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اگر یہی رہنا چاہتی ہو اس کے باوجود تمہاری مرضی ہے، یہی رہ کے انتظار کر لو، اور اپنے ملک جانا چاہتے ہو تو اپنے ملک چلے جاؤ، ہم تمہارا جو نتیجہ آئے گا وہ اور اس کی سند تمہیں پاکستان بھیج دیں۔ پاکستان وہ بیچارہ پاکستان آ گیا، اور بڑا خوش، اس کے رشتے داروں نے بڑا اس کا استقبال کیا، باپ بڑا خوش کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بن کر آیا ہے، اب اس کو بڑی ملازمت مل جائے گی اور اس کو بڑی تنخواہ، معقول تنخواہ ملے گی، اور جناب یہ جو ہے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، ہم جو غربت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں پھر بڑی کوٹھی ہو جائے گی، کار ہوگی، اور جو خواب ہوتے ہیں غریب لوگوں کے بیچاروں کے۔ اب کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، آخر میں جس مہینے میں اس کی نتیجہ وہاں سے ان کا بھیجا ہوا پہنچنا تھا اور اس کی سند پہنچنی تھی، جس سند کی بنیاد پر اس نے آگے اپنی لیے ملازمت تلاش کرنی تھی، بیمار ہو گیا۔ اب باپ پریشان، اس کا علاج کرا رہا ہے، دوا دارو کر رہا ہے، لیکن جتنا علاج کر رہا ہے اتنی بیماری بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی۔ ہوتے ہوتے ہائے ہائے، جس دن اس کی سند اور اس کے امتحان کا نتیجہ وہاں اس ملک سے یہاں پہنچا، اس دن اس کی زندگی کا آخری دن تھا، زندگی کا آخری دن تھا، بیماری بہت بڑھ گئی تھی۔ اب وہ باپ سے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ میں جو ساری زندگی خون پسینے کی کمائی تجھ پہ لگاتا رہا، اور اس لیے لگاتا رہا کہ تو بڑا آدمی بن کر آئے گا، بڑی تجھے اچھی ملازمت مل جائے گی، ہمارے دن پھر جائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، ہمارا یہ خیال تھا کہ بھی میرا بیٹا بڑا آدمی بن کر آئے گا اور کار ہوگی، کوٹھی ہوگی، اور یہ ہوگا وہ، لیکن ہائے ہائے میری تو ساری زندگی کی پونجی ضائع ہو گئی۔ باپ رو رہا ہے، بٹ ساری زندگی کی پونجی ضائع ہو گئی، سب کچھ اس پہ لگا دیا، اب پتہ نہیں تو بچے گا نہیں بچے گا۔ جب باپ یہ بیٹا کہہ رہا تھا تو بیٹا بھی رونے لگا، بیمار بیٹا جس کے بارے میں اب یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ بیچارہ اب بچے گا نہیں، وہ رونے لگا، کہنے لگا بابا تو اپنی دنیا کی پونجی کے ضائع ہونے پر رو رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اب مر رہا ہوں، مرنے کے بعد میرے پاس کیا ہے؟ میں تو آخرت کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی، اپنے آخرت کا کوئی سامان تیار نہیں کیا، میری تو دنیا کی بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اس کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں اب جا رہا ہوں، میری تو آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ رو رہا ہے، مرنے والا رو رہا ہے، اور جناب وہ اس کی سند اور وہ جو اس کا امتحان کا نتیجہ، وہ کاغذات اس کے ہاتھ میں، اور ان کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، اور اسی میں اس کی جان نکلی، اسی میں اس کی جان نکلی، کسی کا پتہ نہیں تھا، بڑی محنت کی، پڑھائی کی، یہ کیا، یہاں ملک کی تعلیم ختم کی، باہر ملک کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جس دن اس کو اعلیٰ تعلیم کی سند ملی وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا، جوان چلا گیا، نہ شادی ہوئی، نہ گھر بنایا، نہ ماں باپ کو کچھ لگ کما کے لا کے دیا۔ ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا بڑے شوق سے، بہت اچھا، ایک چیز اس میں ہے خود کھڑے ہو کے لگوائی، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ۔ جب گھر بن کے تیار ہو گیا اور اس گھر میں آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، خوبصورت گھر، اندر سے بہت اچھا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہنگے اس نے ٹائل لگوائے، پتھر لگوائے، کیا کچھ لگوایا اس نے، لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا۔ نیا کا نیا گھر، ایک دن بھی اس میں نہیں رہا، اور دنیا چلا گئی۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ اس گھر کو بیچ دو،
بچوں نے کہا کہ ہم رہیں گے، آپ اس میں رہیں گی۔ بچے زیادہ بڑے نہیں تھے، درمیانے تھے۔ بچوں نے کہا نیا گھر ہے، اس میں ہم رہیں گے۔ ماں نے کہا کہ نہیں، اس کی مرحوم کی بیوی نے کہا کہ نہیں، جب اس گھر کو بڑے شوق سے بنا کر وہ اس میں رہ نہیں سکے، ہم اس میں رہ کے کیا خوش ہوں گے؟ اس میں رہیں گے، ایک ایک چیز پہ ہم کو یاد آئیں گے کہ دیکھو انہوں نے اس طرح کا نل لگوایا، اس طرح کا پتھر لگوایا، یا کھڑکی ہر چیز پہ یاد آئیں گے۔ میں اس میں نہیں رہ سکتا، میں اپنے گھر بغیر اس میں رہے ہوئے اس کو بھیج دیا۔ کیا پتہ نہیں دنیا میں ایسا لگ جائے، آخرت کو بھول جائے، اور دنیا کی چیزوں میں ایسا منہمک ہو جائے کہ دین کو بھول جائے، دنیا کی چیزوں میں ایسا مشغول ہو جائے کہ دین کو بھول جائے، اللہ کے حکموں کو بھول جائے۔ اب پیارے نبی بھائی بند کر دو، بند کر دو، سورج نکلا ہوا ہے، اتنی روشنی ہے بھی کیا اٹھتی جا رہی ہے، یہ وقف کی بجلی ہے، ضائع ہو گئی۔ تو بھائیو، زندگی گزر رہی ہے، اس کو ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، ورنہ بھائیو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آدمی ہاتھ ملتا رہ جائے گا، ہائے میں نے کچھ نہیں کیا، ہائے میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بادشاہ تھا، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، سخت بادشاہ، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، جی متکبر بادشاہ، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی، اور تکبر کے ساتھ لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے ملک کی سیر کرنی ہے، میرے لیے اچھا جوڑا لے کر آؤ، پہننے کے لیے کپڑوں کا اچھا جوڑا لے کر آؤ۔ اب وہ بادشاہ ہے، نخرے والا ہے، ظالم متکبر، اس کے نوکر چاکر اچھے کپڑے لے کر آئے، قیمتی کپڑے، نہیں یہ اچھا نہیں، نخرے والا تھا نا، یہ اچھے نہیں۔ دوسرا تیسرا کئی جوڑے واپس کر کے ایک جوڑا اس نے کپڑوں کا جوڑا پسند کیا، نہایا، خوشبو لگائی، کپڑے پہنے، گھوڑا لاؤ، اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی، گھوڑا لاؤ، اس کے لیے گھوڑا لے کر آئے، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، تم کو عقل نہیں ہے، ایسے گھوڑے لے جاتے ہو، ایسے گھوڑا لاتے ہو، واپس کر دیا۔ دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، کئی گھوڑے واپس کر کے اب اس نے گھوڑا پسند کیا، اس گھوڑے پہ سوار ہو کر میں نے ملک کی سیر کری، ملک کی۔ اب گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنے محل سے نکلا، اس کی حشم خدم، اس کی نوکر چاکر، اس کے فوجی پولیس والے، ایک مجمع کا مجمع جلوس کی شکل میں، اور اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے تکبر سے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اور یہ ادھر نہیں دیکھتا ادھر نہیں دیکھتا، اور گردن اکڑا کے گھوڑے کو چلا رہے۔ لوگ سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو سلام کر رہے ہیں، بادشاہ سلام، بادشاہ سلام، اور اکڑ رہا ہے، اس کے اندر اور اکڑ پیدا ہو رہی ہے۔ حالانکہ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تکبر، انسانوں کا تکبر اللہ کو ایک منٹ کے لیے پسند ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ چھوٹا سا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے، جنت میں داخل ہو تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سن سکے۔ بڑائی آ گئی، اپنی بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، اللہ کیا مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیا مردود ہو گیا، اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، دوسروں کو خاطر میں نہیں لا رہا، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ دنیا والے جو چاہے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر روب میں آ جائیں، اس کی سواری کو دیکھ کر لوگ اس کے روب میں آ جائیں، اللہ کی نگاہ میں یہ ذلیل انسان ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ ذلیل انسان ہے، کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو چھینے گا میں اس سے سزا دوں گا، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، تواضع اختیار کرنا ہے۔ فرمایا
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کرتا ہے۔ ہاں، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں چھوٹا بنا کے رکھے۔ یا اللہ میں تو آپ کا ضعیف بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہوں تو آپ کی کرم سے، آپ کے فضل، آپ کی توفیق سے۔ میں تو ایک گرا پڑا انسان، شیطان میرے ساتھ ہے، نفس میرے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ مجھ کو میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دونوں، اور مجھ کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، آپ ہی کی توفیق سے اعمال کروں گا۔ تو بادشاہ بڑے تکبر کے ساتھ ابھی محل سے نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، اور سارے لوگ اس کی جو ہے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک غریب آدمی، پھٹے پرانے سے کپڑے، ایک غریب آدمی پھٹے پرانے سے کپڑے، وہ راستے کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کون گھسنے دے گا؟ بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے جلوس میں، اس کے درباریوں میں، اس کے وزیر اور اس کے محافظوں میں کون گھسنے دے گا؟ وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اور اس نے اونچی آواز سے آواز دی، بادشاہ زور سے آواز دی، اے بادشاہ ٹھہر جا، میری بات سن، میری بات سن۔ بادشاہ جو تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے گردن بھی موڑ کے دیکھا، تکبر میں اپنی آنکھ کے کنارے سے دیکھا، مجھے کون آواز دے رہا ہے، مجھے کون آواز دے رہا ہے؟ تکبر بھرا ہوا تھا، غرور بھرا ہوا تھا۔ دیکھا کہ غریب آدمی، پھٹے پرانے کپڑے، وہ آواز دے رہا ہے۔ اس ذلیل انسان کی مجال، اس ذلیل انسان کی، اس کم ترین انسان کی مجال مجھے آواز دے۔ نفرت سے اس نے گردن تو موڑی نہیں تھی، آنکھ کے کنارے سے اس نے دیکھا تھا، آنکھیں اپنی موڑ لی، آنکھیں اپنی موڑ لی۔ اب وہ غریب آدمی ایک دم آ گیا، ایک دم آ گیا، اور آگے آ کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب بادشاہ آگے جا نہیں سکتا، لگام اس نے گھوڑے کھینچ دی۔ جب لگام کھینچ دو تو گھوڑا وہی رک جاتا ہے، آگے نہیں چلتا۔ بادشاہ حیران ہو رہا ہے کہ یہ غریب آدمی، ایسا ذلیل انسان اس کی اپنی نگاہ میں، ایسا ذلیل انسان یہ میرے گھوڑے کی بانگ پکڑ رہا ہے، اور میرے یہ سارے محافظ، یہ میرے فوجی اس کو سبق نہیں سکھا ہے، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس کو۔ کیا سوچ رہا ہے وہ؟ اب وہ آگے چل نہیں سکتا، اس آدمی نے، غریب آدمی، گھوڑے کی لگام کھینچی ہوئی ہے۔ بادشاہ دق ہو گیا، کہا کیا کہتا ہے؟ نہیں بادشاہ، تو گھوڑے پہ سوار ہے، میں زمین پہ ہوں، اپنے کان قریب کر، میں تیرے کان میں کہوں گا، اپنے کان قریب کر، میں تیرے کان میں کہوں گا۔ بادشاہ مجبور ہو گیا تھا، اس نے کان قریب کیا، کان نے کہا اس غریب پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر نے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو جس کی روح نکالنے آتے ہیں تو اس کو تو فرشتے نظر آتے ہیں، اور اس کے آس پاس والوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے، جیسی چاہے شکل بنا لیں اور سب کی نگاہوں سے چھپ جائیں، اور ایک جس کی روح نکالنی ہے، جس کی موت آ رہی ہے، اس کو نظر آ رہا ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا، ڈر سے، خوف سے کانپنے لگا۔ کہاں گیا اس کا غرور، کہاں گیا اس کا تکبر، اور کہاں گیا اس کے اندر بڑائی پن اور بڑائی کا جذبہ، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، اور یہ فقیر غریب آدمی اس کی یہ مجال مجھے آواز دے۔ سب ختم ہو گیا، سب رفو چکر ہو گیا، اور تھر تھر کانپ رہا ہے، تھر تھر ڈر سے کانپ رہا ہے۔ جس آدمی نے اچھے عمل نہ کیے ہوں تو وہ تو پھر موت سے ڈرتا ہے، اس کو معلوم ہے میں نے اچھے عمل تو کیے نہیں، اب یہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب میرے لیے عذابوں کا دروازہ کھل جائے،
میرے لیے مصیبتیں اب شروع ہو جائیں گی، اور ایسی شروع ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مصیبتیں، اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غصہ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالی حفاظت کرے۔ آمین تو کہہ لیجیے بھائی، آمین آمین آمین۔ اللہ حفاظت، اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اب کانپنے لگا، اب وہی فقیر پھٹے پرانے کپڑے ان کے سامنے عاجزی کرنے لگے۔ کہاں تو ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اور جب حقیقت معلوم ہو گئی کہ وہ تو فقیر اور غریب آدمی نہیں ہے، تو فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آئے، فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آئے، اور انسان بھی وہ جو پھٹے پرانے کپڑوں والا ہو۔ اب کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا اجی آپ تھوڑا سا مجھ پہ رحم فرمائیے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، یہ میرے سامنے محل کا دروازہ ہے، میں وہاں چلا جاؤں اور جا کر کچھ صدقہ خیرات کر دوں، کچھ صدقہ کچھ غریبوں کو دے دوں تاکہ میری آخرت میں کام آئے، صدقہ خیرات دے دوں، غریب کو دے دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد کچھ کام آئے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ افسوس، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت مہلت دی، لیکن افسوس کہ تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب تیری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تجھ کو مہلت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے بہت مہلت دی، بادشاہ دی، مال دیا، خزانے دیے، اس سے بہت کچھ اپنی آخرت بنا سکتا تھا، غریبوں پہ خرچ کر کے، ضرورت مندوں پہ خرچ کر کے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر کے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کر سکتا تھا، اعمال کر کے، نماز پڑھ کر اور روزے رکھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے کیا نہیں تھا۔ اب اس کو یقین تھا کہ فرشتے میری روح نکالیں گے اور میرے لیے مصیبتوں کا دروازہ کھل جائے، عذابوں کا دروازہ کھل جائے، ایک سے ایک بڑا عذاب، ایک سے بڑا۔ ابو جہل جو حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آپ کو برا بھلا کہتا رہا، لوگوں کو روکتا رہا کہ آپ کی بات نہ مانو، جب وہ مر گیا تو آپ نے اس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، کیا کہہ رہا تھا؟ بہت عذاب میں ہیں، سخت تکلیف میں ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس سے آنے کے بعد، دنیا سے آنے کے بعد میں نے یہاں کوئی اپنے لیے کوئی خیر بھلائی نہیں دیکھی، تو مصیبتوں میں ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا، کہا کہ صرف پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ کمی کر دی جاتی ہے، کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پیر کے دن، اور باندی جو تھی ثوبیہ، اس نے آ کے خوشخبری سنائی، ابو کہ آپ کے بھائی کیا بیٹا ہوا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا ہے، تو خوش ہوا اور اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا، کہ اس نے میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہونے کی مجھے خوشخبری سنائی، اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اس باندی کو آپ کی ولادت کی خوشی میں اس نے آزاد کیا تھا، پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو پیر کے دن مجھ پہ اس نیکی کی وجہ سے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، ورنہ دنیا سے آنے کے بعد میں نے یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی، اپنے لیے کوئی آسانی نہیں دیکھی۔ آج افسوس کر رہا ہے، آج افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو اگر آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر، مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، مکھی کے سر کے برابر اگر آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائیں، اس پر جہنم کی حرام، تو گویا کہ مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکل جائے تو وہاں کے عذابوں سے، اور وہاں کی جو جہنم کے آگے آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت، وہ ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکلنے والا اس سمندر جیسی آگ کو اللہ تعالیٰ بجھا دے۔ اس کے
اس کو وہ آگ میں نہیں جائے گا، آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اعمال کر رہا ہے، اعمال کرتے کرتے اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے نجات دے دیجیے، اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیجیے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا، جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہے۔ تو اعمال کرتے کرتے اپنی عاجزی دل میں آئے، بڑائی نہ آئے، میں تو بڑے عمل کرتا ہوں، میں تو بڑی دعوت دیتا ہوں، میری دعوت لوگ خوب سنتے ہیں، بہت اثر ہوتا ہے، اور میں جب بیان کرتا ہوں تو بڑی تشکیل ہوتی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ سب بڑائی کی باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ میں ایسا میں ویسا، میں ایسا میں ویسا، یہ اللہ کو پسند۔ میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ والی محنت شروع ہونے کے لیے اللہ نے ان کو استعمال فرمایا، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، باوجود کہ بہت محنت کرتے تھے اور بہت عبادت میں مشقت اٹھاتے تھے، اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے، اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے، اور دعوت خوب دیتے تھے، لوگوں کو ہر وقت دعوت دینا، لوگوں کو خوب دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، لیکن ہاتھ یوں ملتے تھے۔ بعض دفعہ ہاتھ ملتے ہوئے کہتے تھے، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے اپنی تواضع و عاجزی ظاہر کرے، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ بادشاہ، اب جو فرشتے نے اس کی روح نکالی تو بادشاہ اپنے گھوڑے پہ سے ایسے نیچے زمین پر گر گیا جیسے کوئی آدمی کسی درخت کو کاٹتا ہے اور جب درخت کٹ جاتا ہے تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے، ایسے گر گیا۔ کوئی اس کا محافظ، کوئی اس کی بات کرنے والا، کوئی اس کا فوجی، کوئی اس کا پولیس والا اس کو اس کی موت سے بچا نہیں سکا، سب کے بیچ میں سے روح نکال لی۔ اس کی روح نکال کر اب یہی فرشتے اسی فقیرانہ حال میں، فقیرانہ لباس میں ایک اور آدمی کے پاس گئے، اللہ والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، زندگی ساری انہوں نے اللہ کی رضا والے اعمال میں گزاری، اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے بال بچوں کی، گھر والوں کی، ان کو محنت کر کے ان کو بھی دین پر لگایا، ان پہ محنت کر کے ان کو بھی دین پر لگایا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اللہ والے اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکل رہے تھے، بادشاہ تو سیر کے لیے نکل رہے تھے اپنے محل سے، اور یہ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے جا رہے تھے۔ یہ آئے، سلام کیا، ادب سے ان کو سلام کیا، اور ان کو بتایا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ تو اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہوئی تھی، اپنی آخرت میں اپنا سامان بھیجا ہوا تھا، اعمال کر کے ان کو یقین تھا کہ میری آخرت بن چکی ہے اور جنت میں میرے لیے محلات بن گئے ہیں۔ وہ تو یہ سن کر خوش ہو گئے، ارے کیسا مہمان آیا، کیسا اونچا مہمان آیا، ارے جلدی کرو، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا آپ کسی کام کے لیے جا رہے تھے، کسی ضرورت کے لیے جا رہے تھے، وہ کام کر لے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں میں نے اپنے سارے کام ختم کر دیے، میں نے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر دی، کام ختم کر دیے، اب آپ جلدی کریں، میری روح نکالیں تاکہ میں اپنے حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، فرشتوں اور صحابہ کی زیارت کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کام سے جا رہے تھے؟ کہا نہیں میں سارے کام ختم کر دیے۔ اچھا گھر میں آپ نے کچھ ملنا ہو تو وصیت کر، کیا بات ہے آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیر کرنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، حکم تو نہیں دیا، لیکن فرمایا کہ اگر وہ مہلت مانگے تو ان کو مہلت دے دیں گے، اجازت ہے۔
کہا اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر میں جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ دوں. اب یہ بھی نہیں بادشاہ کی طرح میں جائے مال لے دوں، مال خرچ کر دوں، میں یہ کر دوں. وہ تو کر چکے تھے، سب ساری تیاری کر چکے تھے. تمنا کیا کی کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لوں، اطمینان سے قیام کروں، اطمینان سے رکوع کروں، اور اطمینان سے جب میں سجدے میں جاؤں اللہ کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھا ہوا ہو تب میری روح نکالیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی سب سے اونچی حالت جب وہ سجدے میں اپنا سر اللہ کے سامنے زمین پہ رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار اس وقت آتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوا اللہ کے سامنے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. جب میں سجدے میں جاؤں اس وقت میری جان نکال لینا. کیا بہت اچھا. اب فرشتے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، گھر میں گئے وضو کیا. اور دیکھیں نا، آدمی کو کوشش کرے اگر بیماری وغیرہ نہ ہو اور پانی زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے تو ہر وقت باوضو رہے. کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کی وضو کے حالت میں موت آئے، باوضو ہو اور اس کی موت آئے تو وہ شہید نہیں، شہادت کا درجہ مل جائے. اب بتائیے کب موت آئے. لیکن بھائی بعض دفعہ پانی کی کمی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں کمی ہوتی ہے، اور ہم تبلیغ والے ہر وقت وضو کرتے رہیں تو وہ علاقے والوں کو بڑی مشکل پڑ جاتے ہیں بیچارے، کہ ہم جو دور سے پانی لے کے آتے ہیں مشکل سے جو ہے اپنی ضروریات کے لیے، کھانے پینے میں استعمال کرنے کے لیے، نماز وضو کے لیے وضو بھی ہم کم سے کم کرتے ہیں. اور اس نے انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز کی نیت باندھی، اطمینان سے قیام کیا، لمبا قیام. زندگی کی آخری نماز ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آخرت کا دروازہ کھلنے والا ہے. اطمینان سے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد پھر رکوع کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا. پھر قوما، رکوع سے اٹھے، قوموں بھی لمبا کیا، اور اس کے بعد سجدے میں چلے گئے. اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنا پیشانی، اپنی ناک زمین پر رکھ دی، اللہ کے سامنے عاجزی. اے اللہ میں آپ کا عاجز بندہ ہوں. سجدے میں گئے، اطمینان سے سجدہ کر رہے تھے کہ فرشتے نے ان کی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ان کی روح نکالی. کتنی اچھی موت آئی، باوضو نماز کے دوران اور سجدے کی حالت میں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں لکھا ہے نا کہ میری ایک بیٹی جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی اہلیہ بیمار تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، اشارے سے نماز، بہت بیماری بہت بڑھ گئی تھی، اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی. فرمایا کہ جب نماز فرض نماز پڑھ رہی تھی اور اشارے سے جب سجدے میں گئیں اللہ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس. سجدے کی حالت جہاں تو سب نے ہر ایک کا وقت مقرر ہے، لیکن ایسی پیاری حالت میں عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں تو کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی اس کی کامیابی کی بات ہے، کتنی کامیابی کی بات ہے. ان کی روح نکالی. اب یہ بات نہیں کہ فرشتے نے ان کی روح نکالنے میں دیر کی، حالانکہ آتا ہے تو 1 منٹ بھی دیر نہیں ہو سکتی. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے 1 گھڑی بھی نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں ہوتی ہے. وہ اصل میں وقت تو ان کا یہی لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی وقت لکھا ہوا تھا. اس وقت میں جو نماز پڑھیں گے سجدے میں فرشتے پہلے آ گئے تھے، دیر نہیں کی، فرشتے پہلے آ گئے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہوگا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، بادشاہ کی موت آئی تکبر کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت نہیں دی جا رہی ہے. یہ اللہ کے نیک بندے کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، اور ان کو مہلت دے رہے ہیں. آپ کوئی عمل کر لیں، کسی خاص حالت میں آپ چاہتے ہیں کہ میری موت آئے، وہ کر لیجئے، میں اس وقت آپ کی روح نکال دوں گا، میں انتظار کروں گا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں،
یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ شیطان اس کو بہت بڑی کر کے دکھاتا ہے، تیری زندگی بہت بڑی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو کھا پی عیش کر مزے کر، اور ابھی تو تیری عمر بڑی ہوگی، ادھیڑ عمر کا ہوگا، ادھیڑ عمر کا ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر تیری کہیں موت آئے گی، اس سے پہلے تو عبادت میں لگ جائیو اور خوب اللہ کی عبادت کر لیجیو اور خوب استغفار کر لیجیو، پچھلی زندگی کی معافی مانگ لیجیو۔ ایسے ایسے باتیں سجاتا ہے، آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور سنو کہیں دنیا کی زندگی تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت جو نظر آ رہی ہے، دنیا کے جھمیلے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور دیکھو کہ اللہ سے تم کو دھوکے میں ڈالنے والا یعنی شیطان، اللہ سے دھوکے میں ڈالنے والا شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی سے بھی دھوکے میں نہ پڑ جاؤ اور کہیں شیطان کے دھوکے ڈالنے سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے خواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کی موت کے فرشتے کی زیارت کی۔ اللہ نے کو دکھا دیا۔ انہوں نے فرمایا ان فرشتے سے کہ آپ اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ لوگوں کی روح نکالتے ہیں، اتنا تو مجھے بتا دیجئے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، میری روح کب نکالیں گے آپ؟ تھوڑی باقی ہے تو میں زیادہ محنت کروں، اعمال میں، عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کروں، کھانا پینا کم سے کم، آرام کم سے کم، مرنے والا ہوں تو آرام کروں گا قبر میں، اگر زیادہ ہے تو چلو کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ فرشتے نے کوئی جواب نہیں دیا، انگلی سے 5 کی طرف اشارہ کر دیا، 5 منٹ۔ اب یہ فکر مند ہو گئے اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں میری زندگی 5 دن باقی ہے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، پریشان۔ ایک اور اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس گئے، اپنا خواب سنایا کہ جی میں نے اس طرح خواب میں دیکھا، مجھے یہ جواب دیا ہوئی، اب میں پریشان ہوں کہ 5 سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ نہیں، آپ ان فرشتے کی بات سمجھے نہیں۔ انہوں نے 5 دن، 5 مہینے، 5 سال نہیں فرمائے، انہوں نے 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا کہ دیکھو جو مجھ سے سوال تم کر رہے ہو کہ تمہاری زندگی کتنی باقی ہے، تمہاری موت کب آئے گی، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ 5 چیزیں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مایا کی قیامت، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو، کسی انسان کو نہیں پتا قیامت کب آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اور یہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا اقتربت الساعہ کہ قیامت قریب آ گئی، تو ابھی تو 1400 سال تو گزر گئے، 1400 سال، کتنی باقی ہے پتہ نہیں۔ نشانیاں تو بہت سی پوری ہو گئی، لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں جو آخر میں ظاہر ہوں گی وہ ابھی نہیں ظاہر ہوئی۔ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ بھائی کیوں جگہ رکھتے یہ بند کرو، بھائی بند کرو۔ یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ نکلیں گے، اور دجال آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ سخت فتنہ اور اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر میرے ہوتے ہوئے دجال نکل آیا، میں اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے دجال نکل آیا تو میں آپ لوگ اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس کے بعد ظاہر ہوا اللہ کی حفاظت فرمائے، اپنی امت سے مانے کہ اللہ کی حفاظت فرمائے. بڑا سخت فتنہ ہے آنے والا ہے. یاجوج ماجوج بڑا سخت فتنے ہیں، وہ نکلیں گے ان پہاڑوں سے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل ہر وقت کرنا. کچھ پتہ نہیں کب بلاوا ہے. تو کیا فرمایا انہوں نے؟ پہلی چیز کیا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے نبی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ جبریل سے پوچھا. جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، اس کو بھی پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے. کہ جیسے آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے. کسی فرشتے کو علم نہیں قیامت کب آئے. اور دوسری چیز قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا اتارنا. یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ اتارتے ہیں، اللہ بارش اتارتے ہیں. کہاں بارش تھوڑی ہوگی، کہاں زیادہ ہوگی، کہاں نہیں ہوگی. اور بارش جو برسے گی یہ بارش کا پانی لوگوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگا یا لوگوں کے لیے نقصان بھی ہوگا. بعض دفعہ بارش ہوتی ہے نا، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارش ایسی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، بیماریاں پھیل گئی. ڈاکٹر لوگ ایسے کہتے ہیں نا کبھی کبھی یہ بارش ہوئی ہے، بہت اچھی بارش ہوئی ہے، اس سے بیماریاں جو نزلہ کھانسی اور یہ خشک موسم تھا وہ بیماریاں دور ہو گئی اس سے. اور کبھی کہتے ہیں کہ بارش کے ہونے سے اس سے بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، بیماریاں پھیل گئی ہیں، اب لوگوں میں فلانی بیماری عام ہو گئی ہے، اس کے علاج. ہمارے پاس کتنے مریض آتے ہیں بیمار، بارش کے بعد یہ بیماری پھوٹ گئی. بارش نفع مند ہوگی، اس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا. اب کوئی کہے نا جی آپ کہہ رہے ہو کہ بارش کا علم اللہ کو ہے، اب تو ایسے ایسے آلے بن گئے ہیں، ایسے ایسے آلے ایجاد ہو گئے ہیں، بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اب موسم گرم رہے گا یا موسم ٹھنڈا. تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ایک اندازے ہوتی ہے، یہ جو آلے والے نکالے ہیں اس سے اندازے لگاتے ہیں وہ. کبھی ان کا اندازہ صحیح جاتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے. بہت سی دفعہ ایسے سننے میں آتا ہے کہ انہیں اندازہ لگا کے بتایا کہ کل جو ہے بارش ہوگی اور سارا موسم ابر آلود رہے گا، حالانکہ تیز دھوپ نکلی ہوتی، کوئی ابر آلود نہیں، کوئی بارش نہیں. اللہ دکھا دیتے، اللہ کی علم ہے. اور پھر یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ بارش جو برس رہی ہے اس سے انسانوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا.